شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ جن کے ذریعے سے برصغیر میں علم حدیث پہنچا، ان کا اشیاء اللمعات کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر اولیاء اللہ کو غائبانہ پکارنا شرک ہے اور ان کا وسیلہ شرک ہے، اب یہاں پر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں اس مقام پر، کہتے ہیں کہ یہاں حاجت مرا پس موتی مسئول معمول پروردگارت و تقدس و نیس این بندہ درمیان مگر وسیلہ و نیس قادر و فاعل و متصرف۔ ہم اہل سنت و جماعت جو درمیان میں ولی ہے اس کو قادر نہیں مانتے، قادر رب کو مانتے ہیں۔ مدد کی دو قسمیں بیان کر کے فرمایا اگر کوئی ولی کو مستقل بذات مان کے مدد مانگتا ہے یہ حرام ہے، اور اگر ولی کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے مانگتا ہے تو شریعت حکم دے رہی ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایمانہ کے در امداد و استمداد ذکر کر دیں موجب شرک و توجہ بما سوائے حق باشد چنانکہ منکر ضامی کند، اگر مانا یہ جو ہم نے بیان کیا کہ مستقل بذات نہ مان کے مدد مانگنا ان سے، اگر یہ شرک ہے جیسے کہ منکر گمان کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں باید کے منع کردہ شود توسل و طلب دعا از صالحہ و دوستان خدا در حالت حیات۔ پھر زندگی میں بھی کسی سے دعا نہیں کروانی چاہیے، زندگی میں بھی کسی کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایسے منکر ہیں کہتے زندہ کا وسیلہ جائز ہے، فوت شدہ کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اس پر آگے جا کر انہوں نے اس بات پر یہ واضح طور پر لکھا، ارشاد فرماتے ہیں پس زیارت برائے امداد مر موتارا و استمداد ازیشاں ہر دو باشد بر تفاوت حال ظاہر و مزور۔ یہ بھی بڑا قانون ہے، فرمایا یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کی وہ ایک جیسی مدد کرے، مدد کرنے والے کا گریڈ بھی ہوتا ہے، مدد مانگنے والا گریڈ بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی قانون چلے، کبھی مانگنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بادل پھر جھوم جھوم کے برستا ہے، اور کبھی دینے والا عام ولیوں کے مقابلے میں ایسا ہوتا ہے جو گلی سے گزرنے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ فرق بھی حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر ایشاں احیاءً باحیات حقیقی دنیاوی یہ انبیاء علیہ السلام کی بات کر کے با اتفاق و اولیاء باحیات اخروی مانوی کہ نبی علیہ السلام جو ہے انبیاء وہ تو حیات حسی حقیقی دنیاوی رکھتے ہیں بالاتفاق، انبیاء علیہ السلام کی جو حیات ہے، اور اولیاء جو ہے تب وہ حیات اخروی مانوی رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر کہتے ہیں در قرب این زمان فرقہ پیدا شد، یہاں سے ہم سند چیک کرنا چاہتے ہیں اہل سنت و جماعت کہلانے والوں کی۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں میرے زمانے کے بالکل قریب ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے کہ منکر ان استمداد و استعانت را از اولیاء خدا۔ ابھی ایک فرقہ پیدا ہوا ہے، پہلے نہیں تھے یہ لوگ کہ جو منکر ہیں اولیاء کی مدد ان سے لینے کے اور استعانت کے، یہ لوگ اب پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ در قرب زمانہ فرقہ پیدا شدان کہ منکر ان استمداد و استعانت را از اولیاء خدا کے نقل کردہ شدہ ان عظیم دار فانی بدار بقا و زندہ نزدیک پروردگار کہ جو اس دار فانی سے ولی دار بقا میں چلے گئے ہیں اور اللہ کے ہاں جو زندہ ہیں ان کی مدد پر یہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ کہتے ہیں اشارہ مشرک خدا و عبد اسنام میدان کہ یہ ولیوں کے مزارات پر جانے والوں کو کتوں کے پجاری کہتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں ان کا صوفہ سے کوئی تعلق نہیں، ان کا دار ارقم سے کوئی تعلق نہیں، ان کا بدر و حنین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا صحابہ و تابعین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ائمہ مجتہدین سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا یہ جڑی بوٹی امت کی فصل میں اب اگائی ہے، پہلے اس کا کوئی بھی تاریخ کے ساتھ تسلسل نہیں ہے۔ جو شروع سے عقیدہ آیا ہے وہ ولیوں کی مدد پر یقین رکھنے والوں کا عقیدہ ہے۔